یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کو مستحب سمجھا ہے، لیکن اس لیے اس کو مزید نہیں پڑھایا ہے کہ کہیں یہ واجب نہ ہو جائے، ایک بہتان ہے اور تہمت ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اس سلسلے میں ہم نے کئی دلائل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر واقعاً یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت میں کوئی ایسا پرنسپل ہو کہ اگر نماز نافلہ پہ اصرار کیا جائے یا نماز مستحب پہ یا کسی مستحب فعل پہ اصرار کیا جائے تو وہ اس کے واجب بننے کا خدشہ ہوتا ہے، تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم جا کے اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ معزز ناظرین، کیونکہ اگر وہ گھروں میں نماز پڑھیں پھر بھی تو وہ نماز پڑھنا ہی تو ہوتا ہے، اس پہ مواظبت کرنا ہی تو ہوتا ہے نا۔ یہ کتاب ہے بخاری، چاپ ادارہ اسلامیات، جلد اول، صفحہ نمبر 387 میں نماز شب کا بیان۔ یہ حدیث نمبر ہے 692، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ کی خدمت میں، دیکھیے۔ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنایا تھا اور اس میں چند شب آپ نے نماز پڑھی۔ اس کا علم آپ کے اصحاب کو ہو گیا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کی اقتداء کی، مگر جب آپ کو ان کا علم ہوا تو وہ بیٹھ رہے۔ پھر صبح کو ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے، صبح نہیں ہے، میں نے کہا تھا آپ کو پہلی روایت جو آپ کو دکھایا تھا، اور فرمایا کہ میں نے تمہارا فعل دیکھا، اسے سمجھ لیا، یعنی تم کو عبادت کا شوق ہے تو اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی نماز میں افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو۔ اچھا، تو لوگوں اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ تو ان کو کہا نا، جن صحابہ نے مسجد میں ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کی کوشش کی تھی، ان کو کہا کہ تم جا کے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، مسجد میں نہ پڑھو۔ یعنی اس کا مفہوم یہی ہے کہ مسجد میں نہ پڑھو، مسجد سے نکل جاؤ، گھروں میں جا کے پڑھو۔ اچھا، اب مسجد سے نکالا ہے نہیں نکالا ہے وہ ہم نے پہلے بات کی، اس کو تکرار نہیں کرتے، لیکن فعل خیر پہ مواظبت کرنے سے وہ فعل تو واجب بن جاتا ہے، تو ان سے کیوں کہا کہ گھروں میں جا کے نماز پڑھو؟ تو اگر یہ نافلہ واجب بن جائے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اتنی بڑی جو تکلیف مسلمانوں کے لیے بن جائے کہ وہ نماز ہر رات کو اٹھ کے نماز پڑھیں، 11 رکعتیں نماز پڑھیں، تو یہ تو بہت ہی تکلیف کی بات ہے، بہت ہی مشقت کی بات ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر واقعاً ایسا کوئی قاعدہ پرنسپل ہے تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم جا کے اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ کہنا تو یہ تھا کہ نماز ہی چھوڑ دو، نماز تہجد زیادہ نہ پڑھو، کہیں یہ واجب نہ ہو جائے، نماز تہجد نہ پڑھو تاکہ یہ کہیں واجب ہی نہ ہو جائے۔ درست ہے عزیزو؟ یہ ہماری چوتھی دلیل ہے، واضح آشکار۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو نماز تہجد کو اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے تو واجب بننے کا احتمال تھا، لیکن انہوں نے نماز تہجد کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، گھروں میں پڑھیں، اس لیے یہ کوئی گھروں میں اگر پڑھیں تو اس کی واجب ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ تو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے دلیل کی کہ کہاں ہے وہ حدیث، کہاں ہے وہ روایت، کہاں ہے وہ قرآن کی آیت کہ اگر نماز مستحبی کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ کہیں واجب بن سکتا ہے، تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے یا وہ نماز ہی واجب ہو جاتا ہے۔ تو کیوں یہ بات نماز یومیہ میں نہیں ہوا؟ اور یہ ہمارے 5ویں دلیل ہے کہ یہ تہمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ اس بات کے اس اشکال کا بھی جواب ہے۔ دیکھیے عزیزوں، ان کے نزدیک فرقہ عمریہ کے اغلبیت کے نزدیک، ان کی اکثریت کے نزدیک جو نمازیں دن رات میں پڑھی جاتی ہیں، نماز یومیہ، فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز، ان کو فرادہ پڑھنا یہ درست ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب مؤکد ہے، سنت مؤکد ہے، اس لیے واجب نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو یہ بات واضح ہے کالشمس فی رابعۃ النہار کہ آپ نے ہمیشہ نماز یومیہ کو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اصرار کیا ہے، یہ آپ کا سنت ہے، مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر واقعاً کسی نماز کو وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس نماز کے واجب ہونے، اس جماعت کے واجب ہونے کی دلیل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی اپنی عمر میں جو یومیہ نماز ہیں ان کو جماعت کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے، جماعت کے ساتھ ہمیشہ پڑھا ہے اور مواظبت بھی کی ہے اور اصرار بھی کیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے اغلبیت کے نزدیک یہ تو ایک جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے ابن تیمیہ صاحب کی، الفتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ،
طبع دار الکتب العلمیہ المجلد الثانی سنہ 1408 میں کتاب چھپی ہے. مسئلۃ فی صلاۃ الجماعہ، شیخ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا ہے، سوال نمبر 230. فی صلاۃ الجماعہ هل هي فرض عین ام فرض کفایہ ام سنہ؟ کیا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، فرض کفائی ہے یا سنت ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، وہ پہلے تو بولتے ہیں کہ جماعت کی کیا کتنی وہ فضیلت ہے، پھر آگے جا کے اس کا حکم بیان کرتے ہیں. اچھا، تفصیل کے ساتھ جواب دے رہے ہوں. آگے جا کے وہ تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں وَلَكِنْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاء بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد کہ سب کا اتفاق ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کی ثواب کا کوئی حساب ہی نہیں، نہایت ہی فضیلت کی بات ہے. اچھا، اس کے بعد تنازع العلماء، اس کے بعد کہ فضیلت میں سب کو اتفاق ہے، لیکن اس کے بعد کہ کیا جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے یا لازم نہیں ہے، اس میں ان کو اختلاف ہے. ملاحظہ فرمائیے، تنازع العلماء في ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة. علماء کا کیا ہے اختلاف ہے کہ کیا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے یا سنت مؤکدہ ہے، یہ کون سا ہے؟ اچھا دیکھیے اکثریت کن کی ہے. فقیل ہی سنت مؤکدۃ فقط على ثلاثة اقوال، 3 قول ہیں. وهذا هو المعروف عن اصحاب ابی حنیفہ، یہ اب احناف کی نزدیک جو سب سے پاپولر سب سے مشہور قوم ہے، یہ قول ہے، یہ یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، نہ واجب عینی ہے، نہ واجب کفائی ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، بلکہ یہ سنت ہے یعنی مستحب ہے. وہ اکثر اصحاب مالک، اور اکثر مالک ابن انس جو فقی ہیں جماعت عمریہ کے، مالکیوں کے امام ہیں، ان کے اکثر ان کے جو پیروکار ہیں ان کا بھی یہی رائے ہے. وکثیر من اصحاب الشافعی، اور شافعی کے بھی اکثریت کی ان کے بھی یہی قول ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، یہ مستحب ہے. اچھا، وَيُذْكَرُ رِوَایَةٌ عَنْ احمد، احمد سے بھی یہی روایت کی گئی ہے. یہ کتنے؟ احمد بن حنبل. تو ان کے کتنے امام ہیں جو فقہ میں؟ ان کے 4 امام ہیں. ویسے تو ان کے امام تو ہر ایک ان کا ایک امام ہے، ان کے اماموں کی کیا تعداد ہے جماعت عمریہ کی. ایک تو ابو حنیفہ ہے، ان کو دیکھا کہ ابو حنیفہ کا یہی قول ہے، یعنی ابو حنیفہ کے پیروکار جو فقہاء ہیں ان کا یہی قول ہے، معروف و مشہور ان میں یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس کے بعد شافعی سے بھی یہی ہے، مالک سے بھی یہی ہے، احمد سے بھی یہ روایت کیا گیا ہے. یعنی جماعت عمریہ کے اغلبیت کے نزدیک نماز یومیہ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. اور ان میں سے قلیل کی قول یہ ہے کہ نماز یومیہ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے یا واجب کفائی ہے، جو بھی ہے. بہرحال اغلبیت کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک کیا ہے، نماز یومیہ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ مواظبت کرتے تھے کہ نماز یومیہ کو، ظہر کو، مغرب کو، عشاء کو، عصر کو، فجر کو جماعت کے ساتھ بجا لایا جائے. تو وہ ہمیشہ اس بات کو ادا کرتے تھے، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے جنگ میں ہو، خوف کی حالت میں ہو، جماعت کے ساتھ بیان کرتے تھے. تو وہاں پہ کیوں واجب نہیں ہوا؟ وہ تو اصل نماز بھی واجب ہے، جماعت پہ اصرار بھی کیوں واجب نہیں ہوا ہے؟ یہ جو تراویح کی نماز ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جماعت توڑ دی، جماعت کے درمیان بیٹھ گئے پر ان کو مسجد سے نکالا ہے. تو اس میں جو اصل نماز ہی باطل ہے، تو اس پہ اصرار کرنے کا سوال ہی کیا ہے؟ یہ کیوں واجب بن جائے جب وہ اصل نماز یومیہ ہے جو شب معراج خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے تحفے کے طور پر پوری انسانیت کے لیے، بلکہ پوری خلائق کے لیے. تو اس میں تو واجب نہیں بنا اکثریت کے نزدیک، ابو حنیفہ کے نزدیک، مالکی، شافعی اور احمد کے ایک روایت کے مطابق نہیں بنا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تراویح کے نزدیک یہاں پہ آ کے واجب بن جائے؟ ہاں، کہ اس لیے تم یہ کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تراویح پڑھائی نہیں ہے، اس لیے تم یہ جھوٹی حدیث بنا رہے ہو کہ انہوں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ نماز کے واجب نہ بن جاتا ہے. اگر واجب بننا ہوتا تو یہاں نماز یومیہ میں جماعت واجب بن جاتا. میرے عزیزو، ابھی تک ہم نے 5 دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں جن کے روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ جو تہمت و بہتان لگایا گیا ہے کہ وہ انہوں نے اس لیے نماز نہیں پڑھایا، نماز تراویح مزید نہیں پڑھایا کہ ان پہ وہ واجب نہ ہو جاتا،
یہ کہ روز کاف ان ادلہ سے جو ہم نے سب پیش کیا ہے اس سے کافی روشن ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ یہ مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تہمت و بہتان ہے۔ مزید دلائل انشاءاللہ اگلی تقریر میں